أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں لیلھا کنہارھا، اس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، واضح ہیں۔ یعنی ایسا دین ہے جو نکھرا ہوا دین ہے۔ تو اس دین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے، اور اسی لیے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام اس دین میں گھڑ لیا، ہمارے اس دین میں، جو کہ اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے وسیلے کا۔ میں پہلے بات تو یہ بتا دوں کہ جو اس وسیلے کے قائل ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی صرف وسیلہ دیتے ہیں، جو اس وسیلے کے قائل ہیں اللہ رب العزت ہمارے حال پہ، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، وہ پھر ہر اس ذات کا وسیلہ دیتے ہیں جس کی قبر پر کسی نے سبز چادر چڑھائی ہوئی ہے، جس کی قبر پر کسی نے سبز چادر چڑھائی ہوئی ہے، چاہے اس میں کوئی انسان دفن ہے یا کوئی حیوان، کیونکہ کتنی قبریں ایسی ہیں، تو وہ اس قبر والے کا وسیلہ دیتے ہیں۔ آپ دلیلیں اپنی طرف سے بنا لینا، یہ نہیں ہے کہ جو ان کا عمل ہے وہ دین ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں وسیلہ ہے، لیکن کس چیز کا وسیلہ ہے، کتنی طرح کا وسیلہ ہے؟ اس میں وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، پہلی چیز ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، یہ آپ اللہ کے ذات کا، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے کے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، صحیح بخاری کے اندر احادیث موجود ہیں، اور ایک مشہور واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مشہور واقعہ کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے۔ اب وہ غار میں پھنسے ہوئے بندوں نے کس چیز کے وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کی؟ تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، کہ اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے اور میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو اس عمل کے ذریعے میری مشکل کو، میری پریشانی کو، میرے دکھ کو اللہ دور فرما۔ اور تیسرا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کرانا، کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانا۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی جو ہیں ان پہ نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہیں وہ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پکے مومن اور پکے متقی پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے کہ ایک بندہ چرسی ہے، شرابی ہے، بھنگی ہے، بے نمازی ہے، بے دین ہے، جسے اعوذ باللہ بسم اللہ کا معنی نہیں آتا، صحیح پڑھنی نہیں آتی، قرآن سے واقفیت نہیں ہے، دین سے واقفیت نہیں ہے، وہ الٹے سیدھے منتر پڑھ کے لوگوں پر دم کر دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور لوگ اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب یہ بھی غلطی بہت بڑی کہ ہم نے ان کو ولی سمجھ لیا، اب ان سے دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ولی کس چیز کا ہے؟ وہ تو مجرم ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجرم ہے۔ اب ہم اس بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کو اپنا ولی سمجھ لیتے ہیں، اس کے سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، کیا سے کیا کارنامے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اللہ کا ولی نمازی ہوگا، اللہ کا ولی پکا مومن ہوگا، اللہ کا ولی پکا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ اور اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ اللہ ایسے شخص کو دوست بنائے گا جو شرابی ہو، جو چرسی ہو، جو بھنگی ہو۔ ولی تو وہی ہے نا جو آدھے کپڑے اتار کے بیٹھا ہو، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ تیسری صورت تھی کہ اللہ کے ولی سے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کر دعا کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بارش کی دعا کرانی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے جا کر دعا کروائی، ان سے جا کر دعا کروائی کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود تھے ہم اللہ کے رسول سے دعا کرواتے تھے، تو اب وہ نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروائی۔ تو دین اسلام کی تعلیمات قرآن کا نام ہے، دین اسلام کی تعلیمات صحیح حدیث کا نام ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے کہ علم ہوتا نہیں لوگوں کو، اور کسی بندے نے کتاب لکھ دی، اس میں ولیوں کی پہچان کیا کیا لکھ دی ہے، جسے قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اس کی اتنی تعریفات ہو رہی ہیں کہ وہ جیسے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک سیدھی سادی قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھولی بھالی قوم کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم بھی سیدھے سادھے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بات اصل میں کہ وسیلہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کسی ایک حدیث میں، ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ان کا وسیلہ دینا چاہیے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن مجید میں جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات یہاں میں اور بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب میں یہاں دو تین حدیثیں اور بیان کر دیتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یصلون کا معنی کیا ہے۔ یصلون کا معنی جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت رحمت کو نازل فرماتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جب بندوں کی طرف بندے اس پر درود بھیجتے ہیں، یہ ٹھیک ہے معنی۔ اب یہی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ اللہ رب العزت، اگر ان کا ہی معنی کیا جائے، اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو صف کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔
اب ہم اس کا معنی یہی کریں گے، تو اس کا صحیح معنی ہے اللہ رب العزت اپنے نبی پر رحمت کو نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ سے اپنے نبی پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو یہ معنی ہے۔ تو اس لیے کسی صحیح حدیث سے، قرآن کی آیت سے کہیں بھی وسیلے کا ذکر یہ نہیں ہے کہ تم نبی کی ذات کا وسیلہ مانگو، وسیلے سے مانگو گے تو ملے گی، اگر نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گی۔ اور یہاں قرآن مجید میں انبیاء کی کتنی دعائیں ہیں، کتنے انبیاء کی دعائیں ہیں، کسی ایک نبی کی دعا کو چیک کرو کیا اس میں کس وسیلے کا ذکر ہے۔ جو ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ رب العزت سے جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو قبول ہوئی۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا وہ ایسی بات نہیں کریں گے، اگر ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں پہلے سپارے میں ہی ہمیں ملتی ہے آیات فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی آدم کو کچھ کلمات سکھائے، فتاب علیہ، اللہ رب العزت ان پر متوجہ ہوئے، یعنی ان کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ اور کلمات کیا تھے؟ وہ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی، قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن مجید میں واضح آیات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آنکھیں اگر بند ہوں تو اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب کا؟ اگر آنکھیں بند کر لو تو دن کے 12 بجے بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔